آگے جب آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بنو ہاشم سے تھے اور یزید بنو امیہ سے تھا. ٹھیک ہے, وہ بنو امیہ سے پھر وہ اموی دور کہلاتا ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں جہاں ہم رکے تھے 30 سال پر, کہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے, 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے, 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے, 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے, 29.5 سال, اور 6 ماہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے. جب 6 ماہ ہوئے اور 30 سال مکمل ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 5 سال ہو چکے, اب اس بات کو 5.5 سال ہو چکے کہ مسلمانوں میں تفریق ہو گئی ہے, یعنی 2 گروہ مستقل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی میرے والد کے ہاتھ پر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آنے والے وقت میں تو مزید پتہ نہیں کتنے گروہ ہو جائیں گے اور یہ کتنی دوریاں ہو جائیں گی, مسلمانوں کے ہی 2 گروہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وڈرا کر لیا. اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسن مجتبی چھوٹے تھے, ابھی بچے تھے, اس ٹائم فرما دیا تھا. فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے اللہ پاک اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 گروہوں کا اتحاد فرمائے گا, 2 گروہوں کو متحد فرمائے گا. اور حسن مجتبی وہ بچپن میں فرمایا تھا, اور امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر پھر 2 گروہ متفق ہوئے, اور پھر اس طرح ساری جو اسلامی سلطنت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تحت آ گئی. یہ بات میں کر رہا ہوں کب کی, 40 ہجری کی. 10 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, مزید 30 سال گزرے تو 40 ہجری آ گئی. 40 ہجری سے سٹارٹ ہو گیا پھر اموی دور. حضرت امیر معاویہ کی جب خلافت ہوئی تو تب سے شروع ہو گیا اموی دور, اور یہ چلتا رہا 132 تک, یعنی 92 سال اموی دور رہا. اس میں مختلف پھر ان کے جو نیچے حاکم تھے وہ آتے رہے. خلیفہ اس دور میں کہتے تھے, آپ خلیفہ کہہ لیں, لیکن حقیقی خلافت تو 30 سال پر ختم ہو گئی تھی. اسی میں پھر چلتے چلتے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آئے, ان جیسے بھی آئے, لیکن عمومی طور پر جو اموی دور میں لوگ رہے وہ ظالم ہی رہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید 10 سال گزرے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ ہی کی ابھی چل رہی تھی حکومت, اور جب انہوں نے وڈرا کیا تھا حضرت امام حسن مجتبی نے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا کیپٹل مدینہ چھوڑ کر کوفہ بنا لیا تھا, وہ عراق چلے گئے تھے. کیونکہ ظاہر بات ہے حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیریا میں, شام میں, ساتھ ہی عراق ہے. اس طرف ایران جو تھا وہ عراق کے انڈر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو اکثر جو ہے معاملات چلتے رہتے تھے, تو انہوں نے اپنا کیپٹل ادھر بنا لیا تھا. مزید فتوحات ہوئیں تو مدینہ دور پڑتا تھا, تو کیپٹل عراق تھا. اب اس کے بعد جب انہوں نے وڈرا کیا امام حسن مجتبی نے, تو ظاہر بات ہے وڈرا کر لیا تھا, حاکمیت سب ان کے انڈر آ گئی تھی. تو امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادہ کے ساتھ واپس مدینہ پاک آ گئے تھے, واپس مدینہ پاک آ گئے تھے. تو مدینہ پاک میں ہی تھے. 10 سال بعد میں نے آپ کو بتایا 50 ہجری میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد مزید 10 سال گزرے, سن 60 ہجری میں, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وڈرا کیا تھا تو حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا کہ میں وڈرا تو کر رہا ہوں, لیکن آپ کے بعد دوبارہ جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں میں چلا جانا چاہیے, پھر جس کو وہ آپ کے بعد خلیفہ منتخب کریں, حاکم منتخب کریں, وہ ہو جائے. اس بات پر اتفاق تھا. لیکن 20 سال گزرنے کے بعد کیا وجہ بنی میں نے آپ کو بتا دیا. تاریخ ہے, مختلف وجوہات لکھی ہیں. کیا وجہ بنی, انہوں نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا. لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ سلطنت پھیل گئی ہے, اگر آپ نے کسی کو متعین نہیں کیا اور بعد میں لوگوں پہ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی عمارت, اپنی اپنی حاکمیت لے کے کھڑے ہو جائیں. اس ٹائم ان کو یہ لگا یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجوہات لکھنے والوں نے
جو اعتدال سے ہٹ گئے انہوں نے بہت ساری ویسی بھی لکھی، لیکن